پکڑے گئے تو انہوں نے حضرت عباس کا سہارا لیا. حضور مکے آ گئے، چاروں طرف لشکر اسلام پھیلا ہوا. یہ بھی اللہ کا نظام. آپ دیکھیے کہ جب سرکار مکے سے چلے تھے تو صرف 2 آدمی تھے. بیت اللہ میں نماز بھی پڑھنے کی اجازت جو ہے مشرکین مکہ نے نہیں دی تھی، لیکن 8 سالوں کے بعد اللہ نے پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچایا تو بے سر و سامانی کے ساتھ جانے والے نبی کے ساتھ اس وقت 10,000 کا لشکر آیا. حالات یوں پلٹا کھاتے ہیں، لیکن محنتیں چاہیے، مجاہدے چاہیے اور رات دن کی مشقتیں چاہیے، تکلیفیں برداشت کرنے کا حوصلہ چاہیے، مجاہدے اٹھانے کا گردہ اور دل چاہیے، تب جا کر کے کامیابی ملتی ہے. ہم چاہتے ہیں بیٹھے بٹھائے جنت مل جائیں، بشارتیں مل جائیں، نہ ہمیں نماز پڑھنا ہے نہ ہمیں عبادتیں کرنا ہے. خالی باتیں سننے سے دوستوں کچھ نہیں ہوتا. اپنی زندگی کو عملی بنانا پڑے گا، اپنی زندگی کو سنتوں کے تابع کرنا پڑے گا، سرکار کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا، تب جا کر کے کامیابی آئیں گی. اور کامیابی کا آنا یقینی ہے. دین کے آنے پر کامیابی کا آنا یقینی ہے. یہ بات اگر میں کہوں تو جھوٹا ہوں، اگر آپ کہیں تو غلط ہیں، لیکن قرآن کہے تو کوئی اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور بہترین کلام ہے اور سچے سے سچا کلام ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اطاعت کر لے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے، اشاروں پر چلنا سیکھو، سرکار کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا سیکھو. جنہوں نے سیکھ لیا ان کے بیڑے پار ہو گئے، ان کے وارے نیارے ہو گئے، ان کو کامیابیاں بلانے لگیں، کامیابیاں ان کے قدم چھونے لگیں. صحابہ کرام کہاں تھے؟ حدیثوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ لکھا ہے. کامیاب کتنے ہوئے ہیں صحابہ، اس کا اندازہ لگایا. آج دوستو ہم لوگ کرکٹروں کی زندگیاں پڑھ رہے ہیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، میدان میں لنگوروں کی طرح سخت گرمی میں پسینہ بہا رہے ہیں اور نتیجے میں کچھ بھی مل نہیں رہا ہے. ٹیسٹ ٹیم تک تو کیا جائیں گے، رنجی ٹرافی میں ایک گیند ڈالنے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مرنے کو تیار ہیں اور بیچارے کرکٹروں کے نام سے جان نچھاور کرنے کو تیار ہے. ان کو سرکار کی زندگی نہیں معلوم، ان کو صحابہ کرام کی زندگی نہیں معلوم. تم کو اپنا آئیڈیل نبی کو بنانا ہے، تم کو مسجد کو اپنا میدان بنانا ہے، دین کے میدان میں اتر کر تمہیں کام کرنا ہے. جوانوں کام کے بنو، یہ فضولیات کو بالائے طاق رکھو، سرکار کی سیرت پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنے سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں زندگی میں جو نبی کہہ دے کرنا شروع کر دو، جن چیزوں سے روک دیں ان سے رک جاؤ. اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس پر عمل کرنا شروع کر دو، جن چیزوں سے روک دیں ان سے رک جاؤ. کیا محبت اور کیا اتباع ہے. ایک نوجوان مدینہ منورہ میں سرکار کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. حضور نے امتحان لیا کہ آخر اس کی محبت وقتی ہے، عارضی ہے یا دائمی ہے، دیکھنا چاہیے. پوچھا تیرے باپ نے ایمان قبول کیا ہے؟ جواب دیا نہیں، میرے والد نے ایمان قبول نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دے دی، کہا جا کر تیرے باپ کو قتل کر ڈال. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، تلوار لی اور دوڑنا شروع کر دیا. سرکار نے راستے سے بلایا،
میں دوسروں کے باپ کو قتل کرانے کے لیے نہیں آیا، میں تیری محبت دیکھنا چاہتا تھا، میں تیری اتباع دیکھنا چاہتا تھا، میرے اشارے پر تو کتنا قربان کر سکتا ہے، تو اپنے رشتوں کو کتنا لوٹا سکتا ہے، کس حد تک تو جا سکتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس بنا پر میں نے تلوار تیرے ہاتھ میں دی۔ اب تیری محبت کا امتحان مکمل ہو گیا کہ تو اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب مسلمان سرکار کے اشارے پر قربان ہونے والی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اشارے پہ دنیا کے حالات کو پلٹ دے گا۔ مرحوم اقبال نے بہت اچھا شعر کہا ہے، آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور میں روئے۔ کون؟ مرحوم اقبال رات بیدار رہنے والے، اللہ سے مانگنے والے اور رونے والوں میں فرماتے ہیں، شب پیش خدا بگریستم زار، ایک رات میں اللہ کے حضور میں رویا زاروں قطار، مسلمانہ چرا خارن دوزارن، کیا بات ہے، مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ ندامت نمیدانی کی قوم، دلے دارند محبوب ندارن۔ مجھے جواب آیا کہ تو جانتا ہے کہ تیری قوم کا حال کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ان کے پاس دل ہے لیکن دل میں محبوب کی محبت نہیں ہے، ان کے پاس الفاظی جمع خرچ ہیں، یہ محبت کے نام پر جمع تو ہو سکتے ہیں لیکن محبت کے نام پر قربانی دینا ان کا کام نہیں ہے۔ وہ ابو ہریرہ کا کام تھا، وہ حضرت انس کا کام تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا کام تھا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا کام تھا، وہ صہیب رومی کا کام تھا، وہ خباب